السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور میں سینئر لیکچرر برائے اسلامی تعلیم ہوں، اور میں نے مختلف تعلیمی اور تدریسی اداروں میں تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں مختلف کالجز اور اس کے علاوہ کوچنگ سینٹرز اور یونیورسٹیز شامل ہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو سیریز کے اندر کہ اسلامیات لازمی یعنی اسلامی تعلیم کا جو پرچہ ہے اس کا حصہ جیم یعنی سیکشن سی، جو کہ تفصیلی جوابات کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے سوالات کو حل کرنے کا درست طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پیش نظر جو سوال ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، کہ پڑوسیوں کے حقوق تحریر کریں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حصہ جیم میں کل سوالات 3 ہوتے ہیں، جس میں سے کوئی ایک آپ چھوڑ کر 2 سوالات کے جوابات تحریر کرتے ہیں، جس پر آپ کو 15 نمبر جو ہے وہ ملا کرتے ہیں، یعنی فی سوال 7.5 نمبر، 7.5 جمع ہو کر 15 نمبر بنتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی ہم تفصیلی جوابات کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں تو جو بھی ہمارے پاس عنوان ہوتا ہے اس عنوان کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، پھر حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، پھر اس کے حقوق، اثرات یا فوائد تحریر کرتے ہیں۔ چنانچہ پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن مجید کی جو آیت موجود ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اس کے علاوہ اس آیت کا مزید کچھ حصہ اور بھی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو حدیث شریف آتی ہے وہ ہے یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، اے مسلم عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو قلیل شے دینے میں حقارت محسوس نہ کرے، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی بکری کا پائے بھی اگر کسی شخص کے پاس موجود ہو اپنے گھر میں بنائے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوس کو وہ بھجوائے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایماندار نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی تکالیف اور ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے جو تیسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ چوتھی حدیث پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے جو بیان کی جاتی ہے کتب حدیث کے اندر وہ ہے ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے جبرائیل امین نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میری میراث میں بھی وہ حصے دار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ پانچویں حدیث پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہاں تک آپ اس بات کو جان لیجئے کہ جب بھی آپ تفصیلی سوالات کے جوابات کے حل کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے آغاز میں ہی اس کے قرآن اور حدیث سے حوالے تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ حوالوں کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ حوالے کیونکہ قرآن اور سنت کے ہوتے ہیں، چنانچہ حوالے کوشش کریں عربی میں ہوں اور ان کا ترجمہ بھی آپ ساتھ تحریر کریں، ورنہ کم از کم ایک حوالہ آپ کا عربی میں ہو اور باقی حوالے آپ کے جو ہے وہ اردو میں ہوں، تب بھی معاملہ آپ کا سیف سائٹ پر رہے گا، یعنی آپ کے مارکس زیادہ کم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے مین ہیڈنگ لکھنی ہے، جہاں پر اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے آپ نے کچھ پوائنٹس بیان کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ہمسائے کو اردو میں پڑوسی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو جار کہتے ہیں۔ ہمسایہ فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے۔ پڑوسی سے مراد آس پاس کے مکان، دکان، فلیٹ، جھگی یا دیگر عمارتوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ البتہ پڑوسی کی ایک اور قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کسی وجہ سے ہم نشینی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسلام ایک جامع اور معاشرتی اقدار سے بھرپور مذہب ہے جو کسی ایک شخص یا طبقے کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے اپنے احکام جاری کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق جانے بغیر پرامن معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا۔ مسلم معاشرے میں پڑوس کا ایک اہم مقام ہے۔ پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ اور ان کے حقوق کا تحفظ ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی شرط ہے اور انسان کے صالح اور متقی ہونے کی علامت ہے۔
قرآن اور حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جن میں سے چند ایک ہم آگے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پڑوسی کا سب سے پہلا حق اور ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ قرآن مجید میں جہاں ماں باپ اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے، وہیں ہمسائے سے بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی برابر میں بیٹھنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب ایمان کی علامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ جو پڑوسی کا حق بنتا ہے وہ ہے عزت اور تکریم، یعنی پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ پڑوسی ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کریں گے تبھی وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسائے کی عزت کرنی چاہیے۔ تیسرا حق جو پڑوسی کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایذا رسانی سے گریز کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ سے ہمیں یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اسے دکھ نہ دے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو ایذا اور تکلیف نہ دے۔ عزیز صحابہ اکرام، پڑوسی کا چوتھا حق جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے تحفہ دیا جائے۔ پڑوسیوں کو تحفے تحائف دینے سے آپس میں محبت بڑھتی اور خلوص پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر مت جانو، حتیٰ کہ اگر بکری کی کھری ہی بھیج سکو تو یہ بھی اہم چیز ہے۔ پانچواں حق پڑوسی کا جو بنتا ہے ہمارے اوپر وہ ہے جان مال اور عزت کی حفاظت۔ پڑوسی کا حق ہے کہ اس کی جان مال اور عزت کی حفاظت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چوری حرام ہے لیکن ہمسائے کی چوری 10 گھروں کی چوری سے بڑھ کر ہے۔ اس کے علاوہ پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، وفات پا جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کی جائے کہ اس کی ہوا بند ہو جائے، گھر میں کچھ پکے تو پڑوس کو بھی بیچا جائے۔ پڑوس کا چھٹا حق یہ ہے کہ خوشی اور غم میں شرکت کی جائے۔ پڑوسیوں کی خوشی اور غم میں شریک ہونا ایمانی تقاضا ہے۔ پڑوس میں آ کر یہ اور بھی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے پڑوس میں اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ پڑوس کا ساتواں حق یہ ہے کہ پڑوس کی مالی خدمت کی جائے۔ پڑوسی غریب انسان ہو یا مالی بدحالی کا شکار ہو تو مالدار پڑوسی کا حق ہے کہ وہ اس کی مالی امداد کرے۔ میت ہو جائے تو ایک وقت کا کھانا وہ اپنے پڑوس کے گھر میں پہنچائے۔ پڑوس کا آٹھواں اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ امن اور ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے اچھے پڑوس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ مشاورت سے مسائل اور الجھن کا حل نکل آتا ہے۔ پڑوس کا اچھا ہونا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی جان و مال، عزت و آبرو کے ضیاع یعنی ضائع ہونے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے، اور اچھے پڑوس کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ضرورت کے وقت اس سے مدد اور اعانت بھی ملتی رہتی ہے۔ یہ 8 حقوق تحریر کرنے کے بعد آپ پورے نمبر حاصل کرنے کے حقدار بن سکتے ہیں، جو کہ ایک سوال کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ 7.5 نمبر۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور کوئی مفید مشورہ دینا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھ سے رابطے کے لیے یہاں پر میرا رابطہ نمبر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔